اور آپ تھریڈ دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا پھر آپ لین دین کر کے, بھائی یہ کیا سسٹم ہے؟ پہلے تو ہم لوگوں کے پاس پہلے بھی ہے, ہم اتنی آپ اس میں نہیں جائیں. جب ہم پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, پرائیویٹ سکولز کا نام لیتے ہیں, آپ کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا, معزز مہمانوں کے ذہن میں بھی یہ آ رہا ہوگا کہ 25, 30, 50 ہزار فیس لینے والے, 2 لاکھ ڈونیشن لینے والے. تمام اسکول ایسے نہیں ہیں, ایسے اسکول بھی ہیں مضافاتی علاقوں میں جو 500 سے اپنی فیس شروع کرتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ 2,000 پر ان کی اینڈ ہو جاتی ہے, وہ بھی میٹرک کلاسز کی فیس. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں, اچھا ان کا زور بھی وہیں چلتا ہے. یہ میں اولم ٹریڈ سے منافع کی رقم اس طرح نکلواتا ہوں. میں ڈپازٹ سیکشن میں آسانی سے ڈپازٹ کرتا ہوں. میں قیمت کے چارٹ کا تجزیہ کرتا ہوں. آپ نے بورڈ کیوں لگایا, اس کے بھی آپ پیسے دیں. اچھا جی, اس کا بھی آپ ٹیکس بھریں. تو یہ تو تھوڑا سا جو ہے ہمارے کول اور فیل میں جو ہے بہت تضاد ہے. ایک طرف تو ہم فری ایجوکیشن کا نعرہ لگاتے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے جو بالکل لو کاسٹ کے اوپر پرائیویٹ سکول چل رہے ہیں, ہم انہیں تنگ کر کے انہیں بند کروانے کے چکر میں. تو یہی چیز ہے کہ آپ تو پھر تعلیم کے پیچھے پڑے ہیں کہ تعلیم بند کرو. ہم تو کہتے ہیں نا کہ پڑھا لکھا پاکستان جب پڑھا لکھے گا کیسے کہ جب سکول ہوں گے. ہماری بدقسمتی تو یہی ہے نا کہ ہم پہلے دن سے جو ہے, جب 1947 سے ہم آزاد ہوئے, اور ہماری بدقسمتی میں یہی ایک چیز ہوئی کہ ہمارا ملک جو ہے وڈیرہ شاہی کے اندر آیا. اور کبھی بھی وڈیرے لوگ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ پڑھ لکھ جائیں اور شعور حاصل کر لیں, اور انہیں یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. اس قوم کو ایسا ہی ان پڑھ رکھیں کہ انہیں اپنے حقوق کا پتہ ہی نہ چلے, اور ہماری جو ہے دکانداری جو ہے وہ چمکتی رہے. بالکل جی. اور اسی کے ساتھ محمد عالم شیر ایوان صاحب جو کہ اس چیز پر آواز اٹھا رہے ہیں, جو کہ سیکرٹری جنرل پاکستان پرائیویٹ اسکول اینڈ کالج ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں, اور ان سے مزید ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ریحان الدین موجود ہے جو کہ سیور آف پاکستان کے روح رواں ہیں. جیسے کہ اسکول کی بات ہو رہی ہے ریحان بھائی, اور آپ سے بھی میں اسکول کے بارے میں پوچھوں گا کہ اسکول کے بارے میں ایک تو رائے انہوں نے بتا دی کہ جس طرح تنگ کیا جا رہا ہے, لیکن اب جیسے کہ میٹرک کے پیپر, 9th کے پیپر جاری اور ساری ہیں, الیکٹرسٹی کا پرابلم ہے. الیکٹرسٹی کا تو آپ ایک اور علاقے میں بھی بتا رہے تھے, وہ بھی بات کیجیے گا. پانی کا فقدان ہے, بچے بے ہوش ہو رہے ہیں, تو ٹیچر ہیراسمنٹ کر رہے ہیں کہ پیپر کینسل کر دیں گے. یہ چیزیں تو منظر عام پر آ رہی ہیں. تو مجھے یہ بھائی کہہ چکے ہیں پہلے بہت کچھ. اصل میں پاکستان میں تعلیم کی بہت سخت ضرورت ہے, مگر وہ مل نہیں پا رہی ہے. وہ کس بنیاد پہ نہیں مل پا رہی ہے؟ یہ تو ادارے کی بات کر رہے ہیں. ادارے تو چلے اپنی جگہ کر رہے ہوں گے, مگر بہت سے اسکول ایسے ہیں جن کے بیسس میرے پاس موجود ہیں, والدین کے موجود ہیں, عوام کے موجود ہیں. اس لیے کہ میں عوامی ورکر ہوں تو ظاہر سی بات ہے میرے پاس ان کے میسیج ہیں. تو ان کا تو کہنا یہ ہے کہ جبراً فیس مانگی جاتی ہے اس 2 مہینے کی چھٹیوں کی, اور فیسیں 2500 روپے سے لے کے 4,500 روپے تک کی فیس ہے اسکولوں کی. بھائی نے جیسے کہا نا کہ 2500 روپے, 500 سے 25, تو ایسا نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول میں لے جا کے دکھا سکتا ہوں کہ جو 2500 روپے سے لے کے 4500 روپے تک کی فیسیں ہیں. چلے فیسیں ہیں, تعلیم بھی دی جا رہی ہے وہاں پر, ایسا نہیں ہے کہ وہاں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے, مگر بیسک بات یہ ہے کہ اگر غریب آدمی ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اسے 2 مہینے کا ریلیف مل جائے تو اس کے لیے وہ بہتر ہوگا. مگر یہ ریلیف نہیں مل پا رہا ہے جشان بھائی. ٹھیک ہے, کیوں نہیں مل پا رہا ہے جشان بھائی؟ کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم فیس نہیں دیں گے, تو وہاں کے جو استاد ہیں وہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کسی اور اسکول میں ایڈمیشن لے لیں. تو میں یہ وزیر تعلیم سے بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ بھائی آپ تعلیم کو فوکس دیں, کیونکہ تعلیم ہمارے لیے سب کچھ ہے. اگر ہم ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو ہمیں تعلیم کو ترقی دینی ہوگی. اور بہت ساری این جی اوز بھی ایسی ہیں جو کام کر رہی ہیں ہمارے ملک میں, تقریباً 100 سے زیادہ تو این جی اوز ہوں گی. اچھا کام تو کر رہے ہیں, وہ رمضان میں راشن لے کے بھی روڈ پہ کھڑے ہیں اور بہت سارے کام کر رہے ہیں, مگر جہاں بات بچوں کی تعلیم کی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی 5% یا 1% لوگ کام کر رہے ہوں گے اس تعلیم میں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کر رہے, مگر فوکس پورا نہیں ہے. اصل